اور معزز علماء اللہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفات ہونے کو تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ دشت و دشت رہے دریا نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت رہے دریا نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آئیے سب سے پہلے جانے کا نام مقصود کائنات فخر اعظم بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بسمہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جوزی الکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے علاقائی لوگ ہیں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے مہمانوں کے حوالے کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی دیر سے شاعر ہندوستان جناب محترم زین العابدین کانتری بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی میری بات جو تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے خصوصی خطاب وہ مفتی شکیل امروہہ تشریف لا چکے ہیں، اور جلد ہی وہ منبر شریف پر تشریف لانے والے ہیں، اور کچھ ہی لمحات کے بعد بلگرام شریف یہ وہ شہزادے جن کو دنیا اسلامیت سیدی سرکار انس حسین واسطی کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی کچھ لمحات کے بعد انشاءاللہ آپ کے گاؤں بھوجپور میں تشریف لانے والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جوزی الکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا، جس میں اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنا نہ چاہے۔ جب تک قوم اپنی حالت بدلنا نہ چاہے اللہ بھی ایسے قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں وچار دھارا بدل چکی ہے، لوگوں کی فکر میں مختلف ہو چکی ہیں، ذہنیت خراب ہو چکی ہے، نفرت کا دور دورہ ہے، متکبرین کی جماعت ایک طرف، سرکش لوگوں کی جماعت ایک طرف، بے نمازیوں کی جماعت ایک طرف، ظالموں کی جماعت ایک طرف۔ اس دور کے اندر ظالموں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، متکبرین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس دور میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں اپنے شادی کے موقع پر میرے بھائی نے کسی خرافات کی محفل کو قائم نہیں کیا بلکہ مدینے والے کی محفل کو قائم کیا، اور دنیا کو یہ بتا دیا ہے یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے گھر کا، پیتے ہیں تیرے گھر کا، پانی ہے تیرا پانی، گانا ہے تیرا۔ ریمان نے کہا تھا ہے تو سب انہی کے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھو بھی وہاں تمہارے لیے۔ ایسا حضور کے لیے حضوری کے نام پہ لکھا ہوا، حضوری کے نام پہ خرچ کرو، کیونکہ
ہمارا کچھ نہیں ہے، جتنا میرے گھر میں مال ہے سب حضور کا ہے، اپنا کچھ نہیں، گھر میرا بھی نہیں ہے، یہ بھی حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ آج میں اگر گھر مل گیا نا بلڈنگ کی صورت میں، یا ہمارے پاس دولت آ گئی، پھر اترانے کا حال یہ کہ غریب کو تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، جسے اللہ نے 2 ٹکے دے دیے وہ اتنا بڑا متکبر بن گیا، جس کو متکبر اتنا بڑا کہ اس کے پاس کوئی غریب بیٹھ نہیں سکتا، کوئی مولوی بھی بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ مولوی وہ بیٹھے گا جو بلڈنگوں میں رہتا ہے، جو گاڑیوں سے گھومتا ہے، لگژری گاڑی میں گھومتا ہے۔ یہ حالات اس کے ہیں، اس کے یہ حالات ہیں جسے اللہ نے دولت دی ہے، جسے اللہ نے رئیس اور مالدار بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان تکبر کرتا ہے جب اللہ دولت دیتا ہے، انسان تکبر کرتا ہے جب اللہ طاقت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا صحیح، جو دولت جسے دی ہے وہ متکبر بن گیا، جسے طاقت دی ہے وہ متکبر بن گیا۔ آپ دیکھیں اگر میرے پیچھے مریدوں کی جماعت کھڑی ہو تو ہم بھی کہیں گے بڑھ کا پیر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے۔ میرے اندر بھی تکبر آ گیا کہ ایک جماعت میرے ساتھ پیچھے کھڑی ہے، اگر کوئی استاد ہے اور شاگردوں کی ایک قطار پیچھے کھڑی ہے تو وہ متکبر بن جاتا ہے اور اتنا تکبر کرنے لگتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر یا تو حسن کی بنیاد پر تکبر کیا جاتا ہے، جسے اللہ نے حسن دیا وہ تکبر کرنے لگا، جسے اللہ نے دولت دی وہ تکبر کرنے لگا، جسے اللہ نے پاور دیا وہ تکبر کرنے لگا، جسے اللہ نے طاقت دیا وہ تکبر کرنے لگا۔ لیکن اسی کائنات کے اندر ایک ذات ایسی بھی آئی ہے جسے اللہ نے حسن بھی دیا ہے، جسے اللہ نے پاور بھی دیا ہے، جسے اللہ نے طاقت بھی دی ہے، جس کے پیچھے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج بھی ایسے کھڑے ہیں کہ اشارے مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ اور اس کے ناموس کے خاطر کل بھی گردنیں دینے کے لیے تیار تھے، آج بھی گردنیں دینے کے لیے تیار ہے۔ بتاؤ تو ایسا کوئی ہو جو حسینوں میں حسین ٹھہرے ہیں، محبوب خدا میں محبوب ٹھہرے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس دولت آئی متکبر بن گئے، طاقت آئی متکبر بن گئے، ذرا سے روپیے آ گئے تکبر کرنے لگے۔ لیکن آمینہ کے لال کا قربان جاؤ، جہاں حسن بھی ہے تکبر نہیں، جہاں قیادت بھی ہے تکبر نہیں، جہاں طاقت بھی ہے تکبر نہیں، جہاں اختیار بھی ہے اور یہ اختیار ایسا ہے زمین پہ رہے اشارہ کرے انگلی کا ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے باہر آ جاتا ہے۔ اختیار ایسا ہے، پاور ایسا ہے، زمین پہ رہتے ہیں اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے باہر آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا اشارہ زمین سے ہوتا ہے چاند کی طرف، چاند کے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بتاؤ اتنا پاور کس میں ہے، اتنی طاقت کس میں ہے، اتنا اختیار کس میں ہے؟ میرے امام نے کہا کہ فرش والے تیری شوقت کا تو کیا جانے خود ربار سنے ہم متکبر بن گئے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ آپ اگر بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ کو نہیں بدلے گا۔ آپ صرف یہی کریں گے کہ ہم تباہ ہو گئے، یہی کہتے رہیں گے ہم برباد ہو گئے، یہی کہتے رہیں گے وہ اسرائیل نے انشاء کر دیا، وہ کر دیا، مار دیا۔ تفسیریں تو بہت کی ہے میں نے، تفسیریں تو بہت کی ہے میں نے، گلی کوچوں میں مسجدوں میں بیٹھ کر گھروں میں بیٹھ کر ہم نے تفسیریں کی ہے۔ تفسیریں کرنے کا وقت نہیں ہے کہ تفسیریں کرتے رہو کہ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے۔ کیا تو بہت کیا، آپ وہ تو بہت کیے ہیں۔ جوان بھی روتا ہے، بیٹی بھی روتی ہے، بچی بھی روتی ہے، بچہ بھی روتا ہے، عورتیں بھی دعائیں کرتی ہے، رو کر کہتی ہے۔ یعنی رونے یہ کھونے کا سلسلہ اب سے نہیں کافی دنوں سے چل رہا ہے۔ لیکن کبھی غور کیا تم نے اپنے یہی کہیں گے کہ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے، ہم نے لوٹا، اس نے لوٹا، اس نے لوٹا، برباد تو ہوئے ہیں، واقعی میں برباد ہو چکا ہے مسلمان۔ لیکن اے رونے والوں، اے تبصرہ کرنے والوں، ایک بات آپ سے کہتا ہوں، تبصرے بعد میں کرو، پہلے اس کا حل اور اسباب تلاش کرو کہ یہ آئی ہے خرابی، یہ تباہی کیوں آئی ہے؟ یہ تباہی آئی تو اس وجہ سے آئی ہے ہم شراب پیتے رہے، تباہ ہو گئے، ہم جوا کھیلتے رہے، پھر تباہ ہو گئے، ہم جوا کے اڈے آباد کرتے رہے، پھر ہم تباہ ہو گئے، جھوٹ بولتے رہے، مسجدیں آباد نہ کرے، پھر کہیں تباہ ہو گئے۔ تباہ تو ایسے لوگ کو ہونا تھا جو اپنی شادیوں میں لڑکیوں کو بلا کے فاحشہ محفل فاحشہ عورتوں کو بلا کے ناچ گانے
کی محفل قائم کرے گی وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ وہ قوم جو اپنی شادیوں میں گانے بجائے گی وہ تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جس قوم کی شادیوں میں خرافات کی جائے گی وہ قوم کو تباہ ہونا ہے، وہ قوم کو برباد ہونا ہے۔ آج بھی یہی قوم ہے، آج بھی ہم ہے، ہماری شادیوں میں آج بھی ناچنے والی بھی آ رہی ہے، آج بھی ہمارے اندر ایسے ہے جو لگاتار جھوٹ کنٹینیو بولتے ہیں، ایک دن میں 100 جھوٹ انسان موبائل کے ذریعے بولتا ہے، پھر کہتا ہے وہی انسان سارے تباہ ہو گئے۔ جب انسان نماز چھوڑتا ہے، نماز چھوڑنے کے بعد کہتا ہے ہم تباہ ہو گئے، یار تباہ ہو جائے گی وہ قوم جو اللہ سے اپنا رشتہ کمزور کر لے گی، جو اللہ سے اپنا رشتہ کمزور کرتی ہے اس قوم کو اللہ تباہ کر دیتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا قوم نوح کو کیسے تباہ کیا گیا، قوم صالح کو کیسے تباہ کیا گیا، قوم ثمود کو تباہ کیا گیا ہے؟ یہ قوم وہ بڑے طاقتور تھے، ان کے اندر اتنی طاقت تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اتنی اللہ نے قوت دی تو تباہ مجھے بھی ہونا ہے، آپ کو بھی ہونا ہے۔ اس لیے رب کے حکم سے بہت دور جا رہے ہیں۔ مسجد ہم نے رمضان میں آباد کی، اب کوئی پتہ نہیں ہے جو نماز مسجد رمضان میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں آج ان کا پتہ نہیں ہے کدھر چلے گئے ہیں۔ تباہ ہونا ہے ایسے قوم کو جو قرآن کو چھوڑ کر روزانہ موبائل پر نیوز پڑھے گا، تباہ ہونا ہے ایسے قوم کو جو پردہ نہ دے کر بیٹی کو انوکھا کرے گا، بیٹی کو آدھا لباس دے گا، ایسی قوم کو تباہ ہونا ہے۔ تباہی سے بچنا ہے تو آپ پوچھئے انگریز نہیں دے گا یہ تعلیم، امریکہ سے نہیں ملے گا، برطانیہ سے نہیں ملے گا، پاکستان سے نہیں ملے گا، انڈیا سے نہیں ملے گا، کسی امیر کی چوکھٹ سے نہیں، نبی کی چوکھٹ سے ملے گا۔ تباہی سے بچنا ہے تو نبی کی چوکھٹ سے جڑ جا۔ میرے امام نے کہا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹوکرے سب کے کھائے کیوں تم کو جو آنکھوں کے بجا گلی گلی۔ بدلنے کی کوشش ہم نے قوم مسلم میں وہ بیٹیاں بھی دیکھی جو آدھا لباس پہن رہی ہیں، ذمہ دار بغیر بھائی کے تو ہو سکتی لیکن بغیر باپ کے نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہو سکتا ہے سایہ اٹھ جائے، باپ تو ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا ہے، خرید کے انہیں لا کے کس نے دیا یہ ننگا لباس، یہ نیٹ لگا اس کی مطلب یہ خرید کر لا کر کس نے دیا، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ بیٹے تو تم نے گرارے دیے، گرارے گرارے، اور شادیوں میں دیکھو ایسے ایسے گرارے پہن کے آ رہے کہ اگر تمہاری گلی میں جھاڑو نہ لگے تو 4 گرارے والی بیٹیاں گرا کے پوری گلی میں نکل جاتی ہیں، لگ جائے کہ اتنا لمبا کیا ضرورت، اور ایسے کر کے پکڑ کے چلے ایسے اپنی شان سمجھ رہی ہے۔ ادھر ادھر شرارہ بھی چل رہا ہے، وہ تو ہے اس کا نام ہی تو شرارہ ہے۔ یہ گرارے اور شرارے کون لا کے دیتا؟ یہ تو بہن کوئی بھائی لا کے کوئی باپ لا کے دیتا، قوم کی بیٹیاں جو آج بے پردہ اس کی ذمہ دار۔ بیٹیوں کی شادی ہوئی تو گرارہ لا کر دیا، بیٹیوں کی شادی ہوئی تو اب تو ایسی لا کر دیا، بہترین لباس بیٹی کے لیے خریدا، لیکن یاد رکھو بیٹی کو شرارہ دو یا نہ دو، شرارہ دو یا نہ دو، ایسی دو یا نہ دو، دو یا نہ دو، دو یا نہ دو، چاہے ایسی بری چیز دو یا نہ دو، لیکن بیٹی کے ایک ہاتھ میں قرآن دے دینا، ایک ہاتھ میں سیدہ کا پردہ دے دینا۔ قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی بیٹیوں کی آنگن میں جمعیے نہیں آئیں گے بلکہ قرآن کے پانی پیدا ہوں گے۔ مسجدیں تو ویران پڑی ہیں، مزاروں پر مسجدیں چھوڑ دی، اتنے کیسے وہابی ہو گیا، اس میں وہابی کی بات اہم الفرائض نماز،
سب سے بڑی عبادت نماز، اور قیامت کے دن سب سے پہلے کسی تعلق سے پوچھا جائے گا تو نماز سب سے پہلے۔ مزاروں پر تو خوب چکر لگائے، بیٹی سچ سچ کے مزار پر جا رہی ہے لیکن گھر کے اندر وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز نہیں پڑھتی۔ ہر ایک کرنا یہ کہ سماج برا، معاشرہ برا۔ بتاؤ یہ سماج ساتھ سمندر نیچے نہیں رہتا ہے، نہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے، نہ خلا میں رہتا ہے۔ وہ سماج ہے جو ہم سے اور تم سے ہے، ہمیں تم سے سماج، ہمیں تم سے بنتا ہے معاشرہ۔ ہم کہتے ہیں سماج بگڑ گیا، معاشرہ بگڑ گیا، کبھی نہیں کہا کہ ہم بگڑ گئے، ہم خراب ہو گئے، ہم خراب ہیں نہ کب نہ سماج ہم خراب ہوئے، ہم نے کہے آزاد پکے اور جانے کے بعد میاں میری جیب پہ اگر پیسے نہیں تو میں نے ادھار لے کے بھی لوگوں کو مزار پر چادر چڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی دیکھا رمضان جیسے ہی گزرے کچھ لوگوں نے تیاریاں کی، کسی نے جیپ کی، کسی نے بس کی، کہاں جانا؟ کہا اجمیر جانا۔ اللہ جب وہ اجمیر کو نکل گیا فجر کی نماز پڑھے بغیر، اور جب اجمیر میں گیا تو اس کے پاس دولت اگر نہیں تھی تو قرض لے کے دولت گیا اجمیر میں۔ اللہ اکبر، اسی دولت سے اس نے کیا کیا؟ اسی دولت سے اس نے چادر بھی خریدا اور چادر باہر ڈال کے آیا، پھر مالا بھی ڈال کر آیا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے اس مزار سے میں روکتا نہیں ہوں، مزاروں پر ضرور جایا تو لیکن بیٹیاں نہ جائے اور بچیاں نہ جائیں، انہیں تعلیم نہ دو مزار پہ جانے کی، کنٹرول کرو ان پہ۔ میرے گھر کی بیٹیاں ہیں، میرے گھر کی عزت اور آبرو ہے، ان کو روکو۔ اور تم بھی جاؤ لیکن گھروں میں نماز پڑھ کے جایا کرو، نمازی بن کے جانا۔ گئے تھے چادر بھی خریدی تم نے اور پھول بھی خریدے تم نے، 1000 روپیہ تم نے سفر میں لگایا اور جانے کے بعد مت جانے سے پہلے ایک بار پلٹ کے یہ بھی دیکھ لیتے کہ محلے میں کوئی بیوہ عورت تو نہیں رہتی ہے، محلے کے اندر کوئی یتیم بچہ تو نہیں رہتا ہے۔ اور یہی تو اسلام ہے، اگر بیوہ عورت رہتی ہے، کوئی غریب بچہ یا بچی رہتی ہے، پلٹ کے دیکھ لیتے، گلی کوچوں میں گھوم کے دیکھتے، کوئی یتیم نہیں ہے، کوئی بیوہ نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی نادار نہیں ہے، کوئی مفلس تو نہیں ہے، کوئی سال تو نہیں ہے۔ قسم خدا کی اگر یہ کیا ہوتا اور مزار کے بعد میں جاتا، پہلے پلٹ کے دیکھتا، اگر کوئی غریب بچی مل جاتی تو مزار کا چادر بعد میں ڈالتا، پہلے غریب کی بچی پہ چادر ڈال دیتا۔ یہ عمل ایسا ہوتا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ادھر غریب کی بیٹی تجھ سے راضی ہو جاتی، ادھر غریب نواز بھی تجھ سے راضی ہو جاتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غریب نواز، علماء اہل سنت۔ لیکن ہم کیا ہے، صرف فاتحے میں پڑھ گئے، فاتحے کو سمجھ لیا سب کچھ، صرف فاتحے ہی ہوتی۔ صحابہ جنگوں میں بھی نماز پڑھتے تھے، جنگوں میں بھی صحابہ جماعت کے لیے ہوتے، اس صحابہ نے اپنے گھروں کو بیچا اور مسجد نبوی کے پاس انہیں گھر بنایا۔ ہم نیاز فاتحے میں پڑھ گئے، پھر مزاروں پر چکر لگانا سیکھا، ڈھول تاشوں میں لگے رہے، باجے بجاتے رہے، پھر کہتے ہیں اللہ تیری مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ تیری مدد نہیں آ رہی، کوئی حالات خراب ہے۔ مدد آئے کیسے؟ نماز پڑھے اللہ کی مدد آ جائے۔ نماز پڑھ کے نکلتے تھے صحابہ، اور جنگ میں بھی نماز پڑھتے تھے، جنگ میں جاتے تھے تب دعا کرتے تھے، اللہ میرا کام جنگ میں آنا تھا، اب فتح دینا تیرا کام ہے۔ آج دنیا پر تم نے حکومت کی، بھول گئے اپنے آپ کو، آج دنیا پر تم نے حکومت کی، اور آج دنیا پر حکومت ایسے نہیں کی، تم نے تلواروں سے آج دنیا فتح نہیں کی، مصطفیٰ کے کردار سے کی ہے، اپنے کردار سے کیا تم نے حکومت کی۔ ٹائم میرا قریب ہو گیا، ضروری ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مزار پہ جاؤ لیکن نماز پڑھو،
نماز کی پابندی کرو، شادیاں کرو، سنت رسول پر عمل کرو، لیکن شادیوں میں خرافات نہ کرو۔ توہین کرتے ہیں وہ لوگ جو شادیوں میں بھی سنت رسول پر ایک طرف عمل کرنے جا رہے ہیں، پھر وہ ناچنے والی بلاتے ہیں، پھر وہ گانے والی بلاتے ہیں، اور وہ تماشا ہوتا ہے بھائی اس دروازے پر۔ پھر بتاؤ اس شادی میں کیسے برکت آئے گی جس کی ابتدا ہی خراب ہے؟ گانے سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اسی گھر کے اندر تو گانے والے تو پیدا ہوئے، خرافات کر دیے، وہیں سے برکت نہیں ہوتی ہے ایسی شادی میں۔ سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں تو کبھی بھی یہ نہ کریں کہ اس شادی میں کوئی گانے والی یا فاحشہ عورتوں کو بلایا جائے۔ سمجھ رہے آپ؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ مزار پہ عورت کا جانا کیسا ہے؟ تو آپ نے لکھا یہ پوچھتے ہو جانا کیسا؟ یہ پوچھو مزار پر جب عورت جاتی تو اللہ رسول کی کتنی لعنت برستی ہے۔ سنیوں کی عورتیں مزاروں پر، اور ہم کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت والے نعرہ لگاتے تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اور ہماری گھر کی عورتیں مزاروں پر بازار میں ایسے تمہارا حضرت کے مبلغ، ایسے عاشق اور مسلک اعلیٰ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا وہ ذات ہے، وہ ذات ہے سیدہ کائنات کی۔ میرے امام نے کہا کہ جن کا آنچل نہ دیکھا موہ و مہر میں اس ندائے نزاہت پہ ناموس۔ یہاں تو بھائی صاحب کتنی بیٹیاں ہیں، اور بات کریں تو اگر میں کوئی دیکھ لے تو کہتی ہے وہ ماما کا لڑکا ہے، تایا کا لڑکا ہے، خالو کا لڑکا ہے، خالہ کا لڑکا ہے۔ خالہ کا ہے تو جائز ہو گیا، ماموں کا ہے تو جائز ہو گیا اس کی بات کرنا۔ یاد رکھو جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ نہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے ان سے پردہ نہیں، اور جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ضروری ہے۔ شادیوں میں گئی بیٹی 3-3 4-4 گھنٹے سر کے لیے شادی میں جاتی، کبھی غور نہیں کیا آپ نے؟ میری دھال میں تو جاتی ہوئی ہے، کتنا پاؤڈر کتنا لیپ کر لیا آپ نے، سوچیں ان کی لال گرارے مہینے میں جھاڑ لگاتی ہوئی اپنے آتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ میرے گھر میں رہنے والے کو شادی میں جانے کے لیے 4-4 گھنٹے کنٹینیو تیاری، لیکن جو شوہر پورے دن کام کرتا رہا، کارخانے میں کھیت میں کام کرتا رہا، سفر سے آیا ہمارا ایسی عورت بڑی بیٹھی ہے گھر کے اندر، ایسی ہے بھتنی جائز زینت عورت کرے، کس کو دکھانے کے لیے، کس کے لیے کرے؟ اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ اور وہاں جو جا رہی دوسروں کو دکھانے جا رہی، یہی تو مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ 4 گھنٹے سجنے کا، سب سے اچھا سوٹ پہن کے جانے کا کیا مقصد؟ فلانے صاحب کی عورت آئے گی، وہ کہے گی ان کی بیٹی آئی تھی ایسا لباس پہن کے، اتنے زیور پہن کے، اتنا قیمتی لباس پہن کے آئی تھی۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے ان کے جیتے جی بھی کسی نے کیا ہے ان کا آنچل تک نہیں دیکھا، اور جب آپ جانے کا ان کا قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں نکالا جائے، اور انہوں نے یہ بھی ایک وصیت کی تھی کہ ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سیدہ کے جنازے کا بھی پردہ ہو جائے۔ وہ بھی ہوا، سیدہ کے جنازے کا بھی کیا ہے پردہ کیا گیا، کمان بنایا گیا، اور اس میں سیدہ کا کیا ہے جس میں اطہر رکھا گیا، پھر آپ کا جنازہ لے جایا گیا۔ میری بیٹیوں، تم انگریزی تہذیب کے پیچھے تو جا رہی ہو، لیکن یاد رکھو میں انگریزی تہذیب تمہیں عزت نہیں دے گی، تمہیں اگر عزت دے گی تو سیدہ کائنات کی زندگی تمہیں عزت دے گی۔ تم کوئی چیز خریدنا نہ خریدنا، لیکن سیدہ کائنات کی زندگی اپنے اندر اور ان کی سیرت سے
کچھ باب لے لینا، قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا میں بھی کامیاب رہو گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی۔ وقت کی قلت دامدگیر ہے اور میرا وقت بھی قریب قریب ہو ہی چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں زین العابدین صاحب قبلہ قرآن بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے، اس کا بھی لحاظ ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا میرے بولنے میں جو خطائیں ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے ساتھ پڑھنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔